بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اجودن میں ایک ملا رہا کرتے تھے جن کو اپنے ظاہری علم اور تقوی پر بہت زیادہ ناز تھا، اور وہ ہر وقت اپنی علمی صلاحیت اور قابلیت کی نمائش کیا کرتے تھے۔ ملا صاحب نے درویشوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ایک دن ملا صاحب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آتے ہی انہوں نے اپنی علمیت اور ہمدانیت کے چرچے شروع کر دیے تھے۔ اگرچہ یہ باتیں ساری کی ساری بابا صاحب کے مریدوں کو ناگوار گزر رہی تھیں، مگر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان تمام باتوں کو دل جمعی سے سنتے رہے اور ان کی باتوں پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کیا۔ جب مولانا صاحب اپنی ظاہری اور نمائشی تقریر کرنے کے بعد کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئے تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا صاحب سے کہا، مولانا صاحب یہ تو بتائیے کہ اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ چونکہ مولانا صاحب کو اپنے ظاہری علمیت اور ہمدانیت پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا، تو سوال سنتے ہی انہوں نے بابا فرید سے کہا، یہ کون سا سوال ہے؟ یہ سوال تو ایک عام سا مسلمان اس کا جواب دے سکتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو کوئی بڑا سوال پوچھیں، یہ کیا بات ہوئی؟ مولانا صاحب سے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا صاحب پھر بھی بتائیے، مجھ جیسے ہو سکتا ہے کسی کو نہ پتہ ہو۔ مولانا صاحب نے بات کو ناگوار سمجھتے ہوئے کہا، چلو آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، جس میں سب سے پہلا کلمہ طیبہ ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی رکن نہیں ہے۔ یہ 5 ہیں، اور یہ عام سے مسلمان بھی بتا سکتے ہیں۔ مجھ سے میرے لیول کا سوال کیا کریں۔ مولانا صاحب کا جواب مکمل ہونے کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے کہا کہ میں نے معتبر اہل علم سے سیکھا ہوا ہے اور سنا ہوا بھی ہے کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ مولانا صاحب بھڑک اٹھے اور یکا یک بولے، کوئی رکن نہیں ہے، اسلام کے بس 5 ہی رکن ہیں، روٹی والا کوئی رکن نہیں ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نرمی سے کہا، نہیں ہو سکتا ہے ہو۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سننے کے بعد ملا صاحب تند و تیز لہجے میں بولے، تم لوگ اپنی جہالت میں رہو گے، تم درویشوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں دین کی سمجھ آتی، اسلام کا 6واں رکن کوئی بھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب کی باتیں سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ انتہائی نرم مزاجی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، مولانا صاحب اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، لیکن آپ ناراض تو نہ ہوں۔ اسی اثناء میں ملا صاحب وہاں سے کھڑے ہوئے اور جانے لگے، لیکن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ دیا اور کہا، مولانا صاحب اتنا ناراض تو نہ ہو سکتا ہے میری بات اور آپ کی بات میں فرق ہو، لیکن ناراض ہو کر نہ جائیں۔ لیکن مولانا صاحب نے جھٹ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد مولانا صاحب نے حج کا ارادہ کیا اور ساز و سامان باندھا۔ کچھ دنوں کے بعد قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ چونکہ ان دنوں میں سفر کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں، لوگ اونٹوں، کھچروں اور گھوڑوں پر لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے سفر کے بعد مولانا صاحب مکہ مکرمہ پہنچ گئے، وہاں حج کیا اور 7 سال تک وہیں رکے رہے۔ 7 سالوں کے بعد مولانا صاحب نے واپسی کا ارادہ کیا۔ چونکہ راستے میں سمندری سفر تھا، اس لیے کچھ سفر کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہونا پڑتا تھا۔ چنانچہ مولانا صاحب دوسرے مسافروں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ موسم بالکل صاف تھا، مگر جیسے ہی سمندر کا آدھا سفر طے ہوا تھا، سمندری ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں اور طوفان اتنا تیز ہو گیا کہ کشتی طوفانی بھنور میں آ گئی اور کشتی کے تختے ٹوٹ گئے تھے۔ مولانا صاحب بھی دوسرے مسافروں کی طرح تھوڑا بہت تیرنا جانتے تھے اور ایک تختے پر سوار ہو کر ساحل سمندر سے خشکی کی طرف روانہ ہوئے۔ خشکی پر پہنچ کر انہوں نے اپنے آپ کو خشک کیا اور دوسرے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کی، مگر ایسا ویرانہ اور بیابان تھا، دوسرے مسافر پتہ نہیں کہاں پر لاپتہ ہو چکے تھے، تو لہٰذا مولانا صاحب کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑا۔ انہوں نے خشکی کی جانب سوکھے پہاڑوں میں سفر کرنا شروع کیا۔ مولانا صاحب 3 دن تک مسلسل سوکھے پہاڑوں اور ویرانے میں چلتے رہے، مگر راستے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر تھک ہار کر ایک پہاڑ کے قریب بیٹھ گئے اور اپنے اچھے دنوں کو یاد کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، مجھے کس ویرانے اور بیاباں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، یا اللہ میری مدد فرما۔ 3 دنوں کے بعد مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز آئی،
وہ حیرت سے ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ ایک چھابڑی فروش جو مسلسل آوازیں دے رہا تھا کہ اگر کسی نے روٹی کھانی ہے، پانی پینا ہے تو آ جائے، کسی نے روٹی کھانی ہے، پانی پینا ہے تو آ جائے، یہ آواز سن کر مولانا صاحب کو ایک دم سے خوشی ہوئی اور جلدی سے جلدی ان کی طرف روانہ ہوئے۔ چھابڑی فروش کے پار پہنچ کر مولانا صاحب نے اپنی ساری کہانی سنائی اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ اس دکاندار نے کہا، ٹھیک ہے آپ پر ظلم ہوا ہے، لیکن میں پیسوں کے بغیر روٹی نہیں دوں گا۔ چھابڑی فروش کی بات سن کر ملا نے کہا، میں نے آپ کو اپنی پوری کہانی سنائی ہے، میرا سارا کچھ سمندر میں بہہ گیا ہے، میں 3-4 دن سے بھوکا ہوں، مہربانی کر کے مجھے روٹی دے دو۔ اس دکاندار نے کہا، میں فری میں روٹی نہیں دوں گا، اگر آپ کو چاہیے تو پیسے لے آؤ۔ ملا بہت ہی گھبرایا ہوا تھا، اس نے دکاندار سے کہا، کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا، میں بھی بھائی مسلمان ہوں، مسلمان کی مدد کرو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں، لیکن میں پیسے کے بغیر نہیں دوں گا، میں ایک دکاندار ہوں، میں تجارت کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ ملا دکاندار کے سامنے ایک بکاری کی طرح گڑ گڑانے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دو۔ دکاندار کو اس پر تھوڑا سا ترس آیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے تم مجھے اپنے ساتوں حج کا ثواب دے دو، میں آپ کو کھانا کھلا دیتا ہوں۔ ملا نے فوراً کہا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، آپ مجھے کھانا کھلائیں، میں آپ کو ثواب دیتا ہوں۔ اس طرح سے ملا نے اس دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور چھابڑی فروش اپنے برتن اٹھا کر چل دیا۔ ملا نے کوشش کی کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے آبادی نظر آ جائے، لیکن پہاڑوں کے بیچوں بیچ وہ پتہ نہیں کس طرح غائب ہو گیا اور ملا کو واپس اسی جگہ پر آنا پڑا۔ ملا کو دوبارہ غار میں 3-4 روز ہو چکے تھے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ چوتھے دن پھر وہ شخص نمودار ہوا اور اسی طرح سے صدا لگائی۔ ملا نے اس سے درخواست کی کہ مجھے کھانا کھلا دے۔ اس شخص نے کہا کہ اب تیرے پاس کیا بچا ہے؟ ملا نے فوراً کہا، میرے پاس روزے ابھی باقی ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے روزے مجھے دے دو، میں آپ کو کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اس طرح سے ایسے کرتے کرتے ملا کے پاس کچھ بھی نہ بچا، لیکن آخری روز اس شخص نے ملا کو خشکی سے آبادی کی طرف راستہ دکھا دیا تھا اور ملا چلتے چلتے ایک آبادی میں آ گیا اور وہاں آ کر اس نے لوگوں کو اپنا سارا قصہ بتایا۔ انہوں نے ایک قافلے کے ساتھ انہیں ہندوستان کی طرف روانہ کر دیا اور اس طرح سے مسلسل 8-9-10 سال کے دھکے کھانے کے بعد ملا آخر کار اجودھن پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنے اہل و عیال سے ملے اور اپنے سفر کی تمام روداد سنائی۔ اس طرح سے ایک دن وہ جا رہے تھے کہ ان کا سامنا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گیا تھا۔ بابا فرید نے کہا، مولانا صاحب آپ کو کافی دیر بعد دیکھا ہے۔ تو مولانا صاحب نے بابا فرید کو ساری کی ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ میں نے 7 حج کیے ہیں اور 7 رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں، اس طرح سے بہت ہی اچھا میرا وقت گزرا ہے، لیکن راستے میں اس طرح سے مسئلے مسائل آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بخیر و عافیت گھر پہنچا دیا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا صاحب سے کہا، مولانا صاحب اب تو آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا، میں آپ سے ناراض کب تھا؟ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس پچھلے واقعے کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی۔ مولانا صاحب پھر کہنے لگے کہ آپ لوگ درویش جو ہیں نا، ایسے ہی اسلام میں اپنی طرف سے باتوں کا اضافہ کرتے رہتے ہیں، لیکن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے اہل علم لوگوں سے سنا ہوا ہے کہ اس طرح سے ہی ہے، لیکن ملا نہ مان لے اور چل دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مولانا صاحب کی آمد ہوئی اور انہوں نے بابا فرید سے اسی مضمون پر بات کرنا شروع کر دی جس کی وجہ سے ان کی تکرار ہوئی تھی۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے کہا کہ مولانا صاحب میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھ دیجئے۔ مولانا صاحب نے کہا، ٹھیک ہے لے آئیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک کتاب دی۔ مولانا صاحب ورق گردانی کرتے رہے مگر سارے کے سارے صفحے خالی تھے۔ انہوں نے جھٹ سے کہا، آپ لوگ جو درویش ہیں نا، مذاق بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ بابا فرید نے کہا، آپ اس کو پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس ملا نے کہا، اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، یہ تو سارے خالی ہیں۔ بابا فرید نے کہا، پھر بھی پڑھیے تو صحیح۔ انہوں نے 2-4 ورقے اور پلٹے تو دیکھا وہی تحریر تھی جو انہوں نے اس دکاندار کو لکھ کر دی تھی کہ میں اپنی ساری زندگی کے نیکیاں، حج، روزے، نماز اور سب کا سب جو ثواب ہے وہ آپ کو دیتا ہوں، بس مجھے روٹی کھلا دیجئے۔ یہ پڑھنا ہی تھا کہ وہ ملا بابا فرید کے قدموں میں گر پڑے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرید ہو گئے۔ اس روز کے بعد ملا نے خاموشی اختیار کر لی اور کبھی بھی کسی
درویش اور اہل علم سے بحث و مباحثہ نہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔